السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالفين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو مكتوم والمجد لديه صلاة طبقاهم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق قد أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم آبادا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها غاية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاحہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان تو انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کرتا ہے میری جان ہے۔ ہمارے حضور کو نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، مختصر لفظ فرمائیں اور معانی کثیرہ پر مشتمل۔ شیطان دو قسم ہیں، ایک شیاطین الجن کی ابلیس لعین اور اس کے اولاد ملعین ہے، اور دوسرے شیاطین الانس کے کفار و مبتدعین کے داعی و منادی ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، کیا آدمی بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ ائمہ یہ فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ فقیر نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے کہ یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہیں شیطان جنوں میں اور شیطان آدمیوں میں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر آدمی اکثر لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ کی سروس ہے، اور وہ لوگ کچھ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں۔ کچھ ایسی بیانات بھی آتے ہیں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، شان میں گستاخیاں جو کی جاتی رہی ہیں۔ فرمایا کہ ہر نبی کا دشمن یہ ہے شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے اس معاملے میں تنبیہ فرمائی ہے، تنبیہ ضروری، اشد ضروری کر کے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے آیت کریمہ سے۔ فقیر نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کری، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ ہمارے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، مختصر لفظ فرمائے اور معانی کثیرہ پر مشتمل ہیں۔ شیطان دو قسم ہیں، شیاطین الجن کے ابلیس لعین اور اس کی اولاد ملائین ہیں، اور دوسرے شیاطین الانس کے کفار و مبتدعین کے داعی و منادی ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے۔ عرض کی کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ ائمہ دین فرمایا کرتے ہیں کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں شیاطین الانس کی تقدیم بھی اس طرف مشیر ہے کہ شیطان آدمی جو ہے شیطان جن سے زیادہ سخت تر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریم میں کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ حدیث پاک میں جواب بتایا گیا وسوسے کا، کہتا ہے وہ شیطان آدمی وسوسہ ڈالے یا شیطان جن، یہ فرما دو، اس سے یہ جواب دو الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے تنبیہ کی ہے، مسلمانوں کو بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جنہوں نے ناموس رسالت پر کیسا زبردست پہرا دیا، اور ان کی تحریروں سے انشاءاللہ اہل سنت کام لیتے رہیں گے اور ایسے ہی ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ مگر ہر بات بقدر استطاعت ہے، اپنے بوتے کے باہر بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ چلے جاتے ہیں، وہ لائن کراس ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی روش پر رہو، لائن کراس نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اس سے اتنا کہہ دو کہ تو جھوٹا ہے۔ دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا۔ شیطان آدمی ہو خواہ جن، اس کا قابو اسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیے، اور تنکا توڑ کر ہاتھ پر دھر دیجئے کہ تو جھوٹا ہے، تو خبیث اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج کل ہمارے عوام بھائیوں کی سخت جہالت یہ ہے کہ کسی آریہ نے اشتہار دیا کہ اسلام کے فلاں مضمون کے رد میں فلاں وقت لیکچر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں آریہ سماجیوں سے وہ پرچے لکھتے تھے، اشتہار چھاپتے تھے، بلکہ کتابیں چھاپتے تھے اور مسلمانوں کے پاس بھیجتے تھے۔ ان سے مناظرے بھی ہوتے تھے علماء اہل سنت کے۔ یا کسی نصرانی نے اشتہار دیا کہ نصرانیت کے فلاں مضمون کے ثبوت میں فلاں وقت ندا ہوگی۔ اب مسلمان جو اس وقت تھے نادان، فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ سننے کے لیے دوڑے جاتے ہیں۔ بھائیو، تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب عز و جل، تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسہ ڈالنے آئے تو سیدھا جواب یہ دو کہ تو جھوٹا ہے، نہ یہ کہ تم آپ دوڑ کے ان کے پاس جاؤ اور اپنے رب جل و علا، اپنے قرآن، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کلمات ملعونات سنو۔ اب ان کے لیکچروں میں تو ہم نہیں جاتے، اب لوگ سوشل میڈیا کے سہارے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی کچھ بکا اور وہ وائرل ہوا، ان کے لوگوں میں چل رہا ہے صاحب۔ جب اللہ نے فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن پیدا کیا، شیطان آدمی یا شیطان جن، تو وہ تو دشمنی ہی کریں گے، کیونکہ اگر وہ پہچانتے، وہ جانتے تو ایمان لاتے، وہ دشمنی نہ کرتے بلکہ ایمان لاتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے دیکھو اس نے ایسا کہہ دیا، ارے دیکھو اس نے یہ بک دیا، اس کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں۔ اس کو فارورڈ کرنا بھی عقل مندی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا
کہ یہ آیت جو ابھی تلاوت ہوئی اس کا تتمہ اور اس کے متصل کی آیات کریمہ تلاوت کرتے جاؤ. دیکھو قرآن عظیم تمہاری اس حرکت کی کیسی کیسی شناعتیں بتاتا اور ان ناپاک لیکچروں نداؤں کی نسبت تمہیں کیا کیا ہدایت فرماتا ہے. آیت کریمہ مذکورہ کا تتمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور تیرا رب چاہتا تو وہ یہ دھوکے بناوٹ کی باتیں نہ بناتے پھرتے، تو انہیں اور ان کے بہتانوں کو یک لخت چھوڑ دے. کیا فرمایا کہ تیرا رب چاہتا تو یہ وہ باتیں نہ بناتے ہیں. اور اس کا جواب کیا، علاج کیا بتایا کہ تو انہیں اور ان کے بہتانوں کو یک لخت چھوڑ دے. دیکھو انہیں اور ان کی باتوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا یا ان کے پاس سننے کے لیے دوڑنے کا. اب اسی کو آپ ایسے کر لیے یا ان کو فارورڈ کرنے کا، اس کو وائرل کرنے کا. تو ہمارا رب تو ہم سے فرما رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو امپورٹنس ہی مت دو، بلکہ اس کو فارورڈ مت کرو. جو چیز آئے وہیں کے وہیں ڈیلیٹ کر دی جائے، لوگ اس کو بڑھائیں نہیں. اور فرماتا ہے، اور سنیے اس اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور سنیے اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ. اور اس لیے کہ ان کے دل اس کی طرف کان لگائیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں، اور جو کچھ ناپاکیاں وہ کر رہے ہیں یہ بھی کرنے لگیں. معاذ اللہ، شیطان کو وسوسہ ڈالتے دیر نہیں لگتی. ہم ان کلپس کو سنیں گے، ہم ان باتوں کو سنیں گے تو کہیں نہ کہیں اس آیت کریمہ کے اس میں جو ہے کہ ان کا کان لگانا، یعنی ان کا کام بتایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور اس کا نتیجہ یہ فرمایا کہ معلوم باتیں ان پر اثر کر جائے، اللہ اکبر، اور یہ بھی ان جیسے ہو جائیں ولیعوذ باللہ تعالی. لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے. کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا. وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیرو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دجال ایک اسی دجال اخبث کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے. حاشا، تمام گمراہوں کے داعی منادی سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے ہی کا حکم فرمایا، اور اس میں یہی اندیشہ بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں دجال کذاب لوگ ہوں گے کہ وہ باتیں تمہارے پاس لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے. تو ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. جواب بہت طویل ہے یہ، لیکن پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. فقیر نے اس کو آڈیو میں بھی کئی قصوں میں بنا کے بھیجا تھا. آخر میں ہدایت فرما رہے ہیں مسلمان اگر قرآن عظیم کی اس نصیحت پر عمل کرے تو ابھی دیکھیں کہ اعداء اللہ کے سب بازار ٹھنڈے ہوئے جاتے ہیں. ملک میں ان کے شور و شر کا نشان نہ رہے گا. جہنم کے کندے، شیطان کے بندے آپس ہی میں ٹکرا کر سر پھوڑیں گے. اللہ و رسول و قرآن عظیم کی توہینوں سے مسلمانوں کا کلیجہ پکانا چھوڑیں گے، اور اپنے گھر بیٹھ کر بکے بھی تو مسلمانوں کے کان تو ٹھنڈے رہیں گے. اے رب میرے توفیق دے. یعنی وہ بک رہے ہیں، بکنے دیجیے. اچھا، یہاں اسلامی سلطنت تو ہے نہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے علماء کے ہاتھ میں تعزیر کا اختیار نہیں رہا کہ صاحب کسی کو سزا دی جائے. اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک سوال آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، انگریزی کے ایک پرچہ میں جو ہے غصاخانہ بات ترتیب دی گئی اور مسلمان طلباء سے اس کا جواب مانگا گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ جن طلباء نے یہ سمجھ کے کہ ہمارے نمبر کم ہو جائیں گے یا ہم فیل ہو جائیں گے اور وہ جواب لکھا، وہ غصاخانہ جواب لکھا، تو وہ سب مسلمان جو تھے وہ کافر ہو گئے. اگر ان میں جو پرچہ بنانے والا، پرچے کی تصحیح کرنے والا یا ممتحن، وہ تمام لوگ جو ہیں، اور جو ان میں بیوی والا ہے اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی. فرمایا کہ ان کا معاملہ جو ہے مرتد والا معاملہ ہو گیا.
کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، ان کے غسل میں، ان کے کفن میں، ان کی نماز میں کسی بات میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ تمام احکام انہوں نے بتائے حوالوں کے ساتھ۔ آخر میں کیا فرماتے ہیں وہ سننے کا ہے۔ فرماتے ہیں بالجملہ اشخاص مذکورین کے کفر و ارتداد میں اصلاً شک نہیں، دربار اسلام و رفع دیگر احکام ان کی توبہ اگر سچے دل سے ہو ضرور مقبول ہے، اگر وہ مرتد توبہ کر لے۔ اب آگے فرمایا ہاں اس میں اختلاف ہے، غور سے سنیے گا، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام انہیں بعد توبہ و اسلام صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے۔ اس میں اختلاف ہے کہ بعد توبہ سلطان اسلام انہیں صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے۔ وہ جو بزازیہ اور اس کے بعد کی بہت کتب معتمدہ میں ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں، اس کے یہی معنی ہے اور اس کی بحث یہاں بیکار ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اور اس کی بحث یہاں بیکار ہے، کہاں سلطان اسلام اور کہاں سزائے موت کے احکام۔ صدہا خبیث اخبث ملعون انجس ہیں کہ کلمہ گو بلکہ اعلیٰ درجے کے مسلمان مفتی، واعظ، مدرس، شیخ بن کر اللہ و رسول کی جناب میں منہ بھر کر ملعونات بکتے، لکھتے، چھاپتے ہیں اور ان سے کوئی تو کہنے والا نہیں، اور انہیں اگر آپ تو کہیے تو نہ صرف ان کے بلکہ بڑے بڑے مہذب بننے والے مسلمانوں کے نزدیک یہ بے تہذیبی و تشدد ہو۔ یعنی وہی رینگ رہی ہے، مگر آپ نے ان کو تو کہا، آپ نے ان کو خبیث کہا تو کہا رہی صاحب یہ تو مینر کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ بے تہذیبی ہے، آپ تشدد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس وقت میں تھے۔ بلکہ حسام الحرمین میں جہاں جہاں ذکر آیا تقاریض میں علماء مکہ اور علماء مدینہ یعنی علماء حرمین شریفین کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ سلطان اسلام کی گردن مار دے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دیابنا کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے وہاں سوال کیا، انہوں نے تصدیق کی، جو ان کے کفر میں شک کرے، کفر و عذاب میں شک کرے، وہ بھی اس نے بھی کفر کیا، وہ بھی کافر ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ حاشیہ لگایا ہے۔ ایک حاشیہ پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 137 138 حسام الحرمین میں کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے صاحب جسے چاہے مار دے، جو آج کل ہو رہا ہے، اور پھر کہے کہ اس نے گستاخی کی تھی۔ یہ اختیار حکام کے سپرد ہے، عام رعایا کے سپرد نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، رہے اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں یعنی عام لوگ، ان کا فرض فقط زبان سے رد اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے بھر، بلکہ حقیقتاً فقہاء کرام نے کتب فقہ میں مسرہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے، فقہاء کرام نے کتب فقہ میں مسرہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے اسے بادشاہ سزا دے۔ جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماسوا میں کیسے نہ ہوگا، کیونکہ مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے۔ تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کے عوض قتل کے لیے پیش کرنا ہے۔ سیدنا عمر و سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے، فرمایا، ارشاد کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یقیناً ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کسی مسلمان شخص کے مارے جانے سے بہت زیادہ ہلکا ہے۔ ترمذی و نسائی نے اسے روایت فرمایا۔ تو اس بات کے لیے آپ خوب ہوشیار رہیں کہ جہاں کہیں اس رسالہ میں یعنی حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، جہاں کہیں اس رسالہ میں یہ احکام واقع ہوئے خاص بادشاہان زمانہ و حکام ہی کے لیے ہیں،
چنانچہ انہی تقاریض میں چند علماء اعلام نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر سختی سے قائم رہیے، اعلیٰ حضرت کو نعروں میں گمت کیجیے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مطلب کہ جانیے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، اور اس کے جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو عام سے عام تر کیجیے، آپ جس زبان میں کام کر سکتے ہیں ان میں ان کے رسائل کو لیجیے، ترجمہ کیجیے، علماء کو دکھائیے اپنے قریب کے، اور اس میں جہاں اصلاح کی گنجائش ہو اصلاح کر کے اس کو جو ہے، آج کل تو چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل PDF بن جاتی ہے، اور اس کو شیئر کیجیے سب جگہ، یعنی اعلیٰ حضرت کو لوگ جانیں۔ اعلیٰ حضرت کو جتنا پڑھیں گے عقیدت بڑھتی جائے گی، اور ان کا مسلک پتہ چلے گا کہ ان کا مسلک اعتدال ہے، کہ کیسا زبردست معاملہ ہے۔ یہ جو افراط و تفریط کا ماحول لوگ بنا رہے ہیں، اگر کتابوں سے آئیے تو کتاب میں اس کے خلاف ہے، اس کو جو مسلک اعلیٰ حضرت کا بعض لوگ نام دیتے ہیں اور بزور زبان کہتے ہیں صاحب یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو بھائی ایسی بات، ہم نے جتنا اب تک اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا ہے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کو جاننا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے رس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، ان کے فکر کو عام سے عام کیجیے، یہی آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی خدمت کر سکتے ہیں۔ فقیر بحمدہ تعالیٰ اس کام میں لگا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کے بہت رسائل ہندی میں اور بعض رومن میں نے کر دیے ہیں، اور کوشش ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، کرتا رہوں کام۔ تو ایسے ہی سب لوگ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو صرف نعروں میں گم مت کرو، اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت کا مذہب، اعلیٰ حضرت کا مسلک، مذہب اہل سنت و جماعت کو ہمارے دار میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ حنفیت کا اپ گریڈڈ ورژن ہے، کوئی کہہ دیتا ہے حنفیت، شافعیت، حنبلیت، مالکیت سب کا مجموعہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ مذہب اہل سنت و جماعت آ گیا تو مذہب اہل سنت و جماعت میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہی 4 ہیں پوری دنیا میں۔ تو عقائد کے جو معاملات ہیں اہل سنت کے، اس میں سب آ گئے، سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں ہندوستان میں، اس بر صغیر میں۔ اور بر صغیر میں کسی ملک میں 1857 کے بعد تعزیر کا معاملہ نہیں ہے کہ صاحب قانون شریعت لاگو ہے اور وہاں پر جو ہے اس کے حساب سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ وہی 1861 کا انڈین پینل کوڈ، جو بعد میں تقسیم کے بعد جو ملک بنے ان میں وہاں بھی وہی پینل کوڈ ہے، وہی باتیں ہیں، وہی سیکشن ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک میں اسلامی قانون ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی وہی 302، 307، 420، اور یہاں بھی وہی ہے، وہی انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہے۔ لہٰذا سب سے اچھا علاج یہی ہے، وہ ختم ہو جائیں گے اپنے آپ۔ ان کو لگتا ہے کہ ابھی جو ماحول ہے وہ ہمارے سازگار ہے اور ہمارا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اس لیے جو جی میں آتا ہے بولتے ہیں، کرتے ہیں۔ ہم کو ان کو نگیٹو پبلسٹی نہیں دینی ہے، منفی شہرت نہیں دینی ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ وہ نگیٹو پبلسٹی کے لیے یہ سب کرتے ہیں کہ ایک شور مچے گا اور لوگ ہمیں جان جائیں گے کہ ہم بھی صاحب کوئی ہیں، اور ہماری ان کی اپنی قوم میں، ان کے اپنے مذہب میں ان کی جو ہے واہواہی ہوگی کہ ہاں صاحب یہ انہوں نے ایسا بولا، انہوں نے ویسا بولا۔ بڑے بڑے اس زمانے میں بھی طرح طرح کی کتابیں لکھی جاتی تھیں، مگر اس وقت کے علماء نے بھی ان کو کوئی نام تک نہیں جانتا، لوگ کون ہے، کیا ہے، کون سی کتاب آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے قانون کی پیروی کریں، اور اس میں جب یہ فرمایا گیا کہ ان کی باتوں کو یک لفظ چھوڑ دو، ادھر دھیان ہی مت دو، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت کی شاندار ترجمانی دور حاضر میں جب گستاخیوں کا ایک سلسلہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ایسے دور میں امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے، حضرت علامہ مولانا عمر رضا خان صاحب قبلہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت ہی کی تعلیمات
اعلیٰ حضرت کے حوالوں کی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالوں کی روشنی میں، ان کی کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں یہ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔